أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم. تمام ناظرین کو چاردہ معصومین ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی ویڈیو کو آپ لائیو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ تمام ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ خوشگوار زندگی کیسے بنائی جائے، اور ہمارے ساتھ حوزہ علمیہ کم کے علماء کرام بھی آج موجود ہیں، اور اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا مہدی رضا رجائی صاحب ہیں. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں قبلہ آپ کے؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی. قبلہ اس موضوع پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا ابتدا میں. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آل محمد. اما بعد، سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس چاردہ معصومین علیہم السلام چینل والوں کا، جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم کچھ عرائض آپ ناظرین کے سامنے بیان کر سکیں. جیسا کہ موضوع کافی دنوں سے مختلف فیس بک پہ یوٹیوب پہ آتا رہا ہے کہ ہم کس موضوع پر اسٹریمنگ کریں گے. موضوع ہے کہ مثلا زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے، کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے کو انجام دینے سے زندگی ہماری خوشگوار ہو سکتی ہے. تو مقدماتی طور پر دو تین عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی اچھی چیزوں کو پسند کرنے والا ہے. یعنی اپنی پوری زندگی میں یہی چاہتا ہے، اپنی پوری زندگی اسی بات پر بسر کر دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے کہ اپنے لیے بہترین چیزوں کو تلاش کریں. مثال، اگر عام دنیاوی زندگی میں، عام جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، اسی میں ہی اگر ہم کوئی چیز ہمیں چاہیے تو ہم دکان پر جاتے ہیں، تو دکان والے کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی سب سے جو اچھی چیز ہو وہ ہمیں دیجیے گا، جو سب سے اچھی چیز ہو وہ ہمیں دیجیے گا. مطلب اس کا یہی ہوا کہ اپنی پوری زندگی ہم اسی بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیزیں چاہیے، لیکن اس بات پر ہم غور نہیں کرتے کہ ہم جب چیز اچھی کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اچھے ہوں. یعنی ضروری یہ ہے کہ ہم جب ہماری فطرت میں اچھی چیز کو پسند کرنا، انسان کی فطرت میں خدا نے متعلق رکھا ہے. فطرت میں ہے کہ انسان کو اچھی چیز پسند آئے گی، جو بھی اچھی چیز ہو. تو پھر لیکن ہم کیا ہے، ہم اسی کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم آسائشیں مل جائیں، سہولتیں مل جائیں، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہو گئے اور ہم اچھی چیزوں کو اپنا لیا. صحیح. جی قبلہ. قبلہ، آج کا میں سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آسائشیں اور سہولتیں زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں؟ ہاں، یہی میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے یہی ہیں. صحیح ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو یہ مثلا ہمیں اچھی سی گاڑی میں نے لے لی، بنگلہ بھی میں نے اچھا سا بنوا لیا، تو یہ سہولت ہے، یہ آسائش ہے، اور یہ ہماری زندگی جو ہے میری خوشگوار ہو گئی. صحیح. لیکن حقیقتاً ایسے نہیں ہے. ایک جملہ میں آپ کے اور ناظرین کے نظر کروں گا کہ ہاں، آسائشیں اور سہولتیں زندگی کو اچھا تو بناتی ہیں لیکن خوشگوار نہیں بناتی. اچھی ہو سکتی ہے زندگی
خوشگوار نہیں ہو سکتی. خوشگوار ایک آخری ڈگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں مثلا سپرلیٹو ڈگری، اس کے آگے پھر اچھا ہی نہیں ہے. صحیح قبلہ. خوشگوار نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں انسان کے وجود میں دو پہلو ہیں، ایک ہمارا جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے. صحیح. جس کو ہم روحانی پہلو کو ضمیر یا فطرت کہتے ہیں. تو جس طرح ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے جسمانی پہلو کو خوش کرنے کے لیے اس کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں، مثلا آرام کرنا، کھانا پینا، چلنا، واک کرنا، یہ سب ہماری جسمانی پہلو جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تقاضا کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ انجام دیتے ہیں. صحیح ہے. یعنی ان کو اس چیزوں سے سکون ملتا ہے، جسمانی اعتبار سے ہمیں سکون ملتا ہے. مثلا جیسے مچھلی آپ دیکھیں، مثال لیں مچھلی کا، تو مچھلی پانی میں مچھلی کو سکون ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کے لیے پانی جو ہے اس کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے. یعنی مچھلی کے فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ پانی میں زندگی بسر کرے. صحیح ہے. لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے اپنی ظاہری اور جسمانی تقاضوں کو جب پورا کرتا ہے تو کبھی کبھی ایسی جگہ اور ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے. مثال، میں چوری کرتا ہوں، چوری کروں گا تو میری جسمانی تقاضے تو پورے ہوں گے. مثلا میں نے کسی کی گاڑی چرا لی، کسی کی بائک چرا لی، یا مثلا کسی کے مختلف چیزیں ہیں چوری کر لی میں نے. لیکن صحیح. اندر سے آواز آتی ہے، جو اندر جو انسان بیٹھا ہوا ہے، ضمیر جس کو کہتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم نے انجام تو دیا لیکن یہ میرے جو قوانین ہیں، میں نے ضمیر نے جو قوانین تمہارے لیے بنائے ہیں اس کے یہ خلاف عمل کر رہے ہو، تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، تم اس سے مجھے سکون نہیں ملے گا. تمہیں تو سکون مل جائے گا لیکن مجھے سکون نہیں ملے گا، میرے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. تو پھر ضروری ہے کہ جو ہم فقط یہی جو کرتے ہیں، مثلا ظاہری انسان کو خوش کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جس کو ضمیر یا روح کہتے ہیں. جی قبلہ. قبلہ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آپ کی بات سے پیدا ہوا کہ انسان کے ظاہری وجود میں ایک اور انسان ہے، آپ نے فرمایا، جس کو آپ نے ضمیر کہا، پھر اس کو کیسے خوش کریں قبلہ؟ جی یہ بھی ضروری ہے جاننا، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ ہمارے اندر ایک انسان ہے جس کو خوش بھی کرنا ہے، تو وہ کیسے کریں. تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ ہم ادھر ادھر سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں تو بہتر ہے. تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے اندر والے انسان کو کیسے خوش کرنا چاہیے. فرماتا ہے قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رہے آپ کو، خبردار توجہ ہو کہ دلوں کو جو سکون ہے، وہ جو اطمینان ہے، وہ فقط ذکر الہی سے ملتا ہے. خداوند متعال کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں پریشانی کا تعلق جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. پریشانی کا تعلق، ٹینشن کا تعلق دماغ سے ہے، اور دماغ جو ہے کنیکٹڈ ہے ہمارے دل اور ضمیر سے. دماغ ایسے پریشان نہیں ہوتا ہے جب تک ضمیر پریشان نہیں ہوگا. تو کبھی کبھی جو ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہاں یہ جو ہم سہولتیں ہیں نا، جو آسائشیں ہیں، وہ جسمانی اعتبار سے ہمیں خوش کرتی ہیں، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو اگر ذکر الہی سے ہم دور ہوتے ہیں نا، تو اندرونی اعتبار سے ایک پریشانی ہوتی ہے. مثال لیں، اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا، اگر ایک وقت اسے چھوٹ گیا تو وہ اندرونی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں اسے کوئی خلل نہیں آئے گا. صبح اٹھے گا، آفس جائے گا، دوپہر میں کھانا کھائے گا، شام میں واپس آئے گا، لیکن اگر اس سے صبح والی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو تو اس کے اندر میں ایک پریشانی اور ٹینشن کا عالم رہتا ہے.
کیوں وہ ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو اس کا جو ضمیر تھا وہ صبح کے ٹائم ذکر الہی کرنے کا عادی تھا، ذکر الہی کرنے کا عادی تھا، وہ اس کی عادت پوری نہیں ہوئی۔ مثلا جیسے ہم ناشتہ کرتے ہیں، اگر ناشتہ نہ کر کے جائیں تو ہم دوپہر کے ٹائم زیادہ بھوکے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہم دوپہر کے ٹائم ایک روٹی کھاتے ہیں وہاں پر پھر 2-3 کھا جاتے ہیں، کیونکہ ناشتہ نہیں کیا ہوتا ہم نے۔ اور بھوک جو لگتی ہے وہ جسمانی اعتبار کو، جسم کو ہمارے کو بھوک لگتی ہے، جو احساس ہے۔ اگر ہم بھوک ختم کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو وہ ہماری کیا ہوتی ہے، وہ جسمانی جو کیفیت ہے اس کو خوشی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن فرماتا ہے اگر روحانی اپنے پہلو کو تمہیں خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے اپنے ضمیر کو، تو میرا ذکر کریں۔ کیوں پروردگار، تمہارے ذکر سے کیوں خوشی ملتی ہے؟ کیوں؟ تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا کہ کیونکہ غیر اللہ سے رابطہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے رابطہ رکھنا، وہ محدود ہے۔ کیونکہ غیر اللہ کے علاوہ تمام جو بھی چیز ہے، جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ محدود ہیں، کہیں نہ کہیں پر جا کر فنا ہونی ہے۔ ایک واحد خداوند متعال کی ذات ہے جو فنا نہیں ہوتی، جو لامحدود ہے۔ تو اس کے لیے جب ضمیر کو خوش کرنا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایسی ہستی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، رابطہ رکھیں جو لامحدود ہو۔ جو جب لامحدود ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے گا تو ہمارے جو روحانی پہلو کو خوشی ملتی ہے وہ بھی لامحدود ہو جائے گی۔ جب تک ہم ہوں گے تب تک اس کو خوشی، ہمارے روحانی پہلو کو خوشی ملتی رہے گی۔ جی قبلہ، ایک اور سوال یہاں میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ذکر خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں خدا فرماتا ہے ذکر خدا سے مومنین کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ کافی ذہنوں میں سوال آیا ہوگا جن کو یعنی پتا ہوگا۔ تو ہاں، بے شک یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے کہ جب ذکر خدا مومن کرتا ہے تو اس کے دل جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ خدا متعال فرماتا ہے کہ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو اس میں تضاد نہیں ہے، بات واضح ہے، کیونکہ جو حقیقی مومن ہوگا، جو حقیقی اعتبار سے ذکر الہی کرنے والا ہوگا، تو جب وہ ذکر الہی کرے گا تو اس وقت اس کو اپنے اعمال یاد آئیں گے، خصوصاً وہ اعمال جو اس نے گناہ کے اعتبار سے کیے ہوں گے، یعنی گناہ جو کیے ہوں گے اس نے، وہ اس کو خدا کو یاد کرنے کے وقت اس کے ذہن میں آتے رہیں گے۔ یار میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس وقت، میں جس کی تسبیح پڑھ رہا ہوں اس وقت، کل تو میں نے اس کی نافرمانی کی تھی، کل تو میں نے جھوٹ بولا تھا، کل تو میں نے غیبت کی تھی، کل میں نے فلاں کو گالی دی تھی، یعنی میں نے کسی بندے کا کل میں نے حق کھایا تھا، حق غصب کیا تھا میں نے۔ اس کو اس وقت یہ یاد آئیں گی، جب یاد آئیں گی تو اس وقت اس کا دل خوفزدہ بھی ہوگا، مومن کا دل اس وقت خوفزدہ ہوگا۔ تو یہ یعنی دونوں آیت میں تضاد نہیں ہوا، دونوں آیت مل گئیں کہ جب آپ ذکر الہی کریں گے، جب مومن ذکر الہی کرے گا تو اس وقت مومن کو اپنے گناہ یاد آئیں گے، اور جب گناہ یاد آئیں گے تو مومن کا دل جو ہے خوف زدہ ہو جائے گا۔ اور یہ خود خوف زدہ ہونا بھی مومن کے لیے قابل فخر ہے کہ تمہارا ضمیر ابھی زندہ ہے، کیونکہ جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے تو ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہم تو سمجھ لیں کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو گیا، آپ کا ضمیر زندہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آیات میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ذکر الہی ہم کرتے ہیں کہ تو دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور اسی اطمینان کے دوران ہی ہمارا دل خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کچھ خدا کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں جن کو یاد کر کے ہمارا دل جو ہے گریا بھی کرتا ہے، اور زارو قطار مضطرب بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے تو خدا کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے کافی خدا کو ناراض کیا ہے۔ لیکن تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے
کہ جس طرح ہم جسمانی پہلو کو خوش کرتے ہیں، جسمانی پہلو کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت روحانی پہلو کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، زیادہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی متقی وہ ہے جو پورا دن مثلا مصلی پر بیٹھا ہوا ہو اور نماز میں ہو 24 گھنٹے، نہیں، دنیا بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، انسان کو اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، زندگی بھی گزارنی ہے۔ آسان تقویٰ یہی ہے جو بزرگان نے، مجتہدین نے بیان کیا ہے کہ واجبات کو انجام دیں اور محرمات کو ترک کریں۔ جو چیزیں خداوند متعال نے آپ پر واجب کی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام جو فروع دین ہے، وہ جو چیزیں واجب ہیں ہم پر، وقت پر ان کو انجام دیتے آئیں، اور جو چیزیں حرام کی ہیں جیسے جھوٹ ہے، چوری ہے، ان کو ہم چھوڑتے آئیں، تو ہماری زندگی بالکل عین حقیقت کے مطابق ہو جائے گی جس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آخر میں خلاصتاً میں بیان کروں اپنے پورے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے، اس کا خلاصہ اور نتیجہ میں یہ نکالوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے تو اس کا بہترین اور چھوٹا سا حل یہ ہے کہ واجبات کو انجام دوں، محرمات کو ترک کروں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرا جسمانی پہلو بھی خوش ہو جائے گا، اور میرا جو اندرونی انسان، جو ضمیر اور جو روح بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ کیونکہ جب واجبات کو میں انجام دوں گا تو ضرور ذکر الہی بھی انجام دوں گا، ذکر الہی انجام دوں گا تو دل کو سکون ملے گا، جب دل کو سکون ملے گا تو میرا روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ بس نتیجہ یہی ہے کہ ہم ذکر الہی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ جی قبلہ آخر میں آپ سے دعائیا کلمات کی درخواست ہے، کیونکہ معذرت چاہیں گے آپ سے کہ وقت محدود ہونے کی وجہ سے دعائیا کلمات۔ شکریہ۔ جی بالکل، خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ ہماری اس قلیل سی آج والی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیے گا، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا رہے، ایسی توفیقات ہمیں دیتا رہے، عطا کرتا رہے کہ ہم جو ہیں اس طرح دین کی تبلیغ کرتے آئیں۔ اور خصوصی دعا یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو اندر دونوں جو پہلو ہیں، جسمانی اور روحانی، جسمانی کے ساتھ ساتھ ہم روحانی پہلو کو بھی خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے آئیں، اور تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما اور تمام مومنین کی پریشانیوں کو حل فرما، خصوصاً جو مومنین مریض ہیں ان کے مرض کو جلد از جلد دور فرما، خصوصاً جو یہ چلیے عالمی وبا چل رہی ہے کرونا، خداوند متعال سے دعا ہے کہ کرونا جلد از جلد ختم ہو جائے، اور سب سے بہترین اور آخری دعا پروردگار بے حق کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قبلہ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ لائیو سٹریمنگ کی۔ شکریہ قبلہ۔ آخر میں چند آرائز تھے آپ سے، ناظرین سے۔ سب سے پہلے تو آپ اس چینل کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ آپ کے حوالے سے اور کون کون سے موضوعوں پر لائیو سٹریمنگ کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ان تمام دروس کے حوالے سے اور ان تمام چیزیں اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، تاکہ آپ کوئی بھی چیز دروس مس نہ ہو سکے آپ سے۔ آخر میں آپ سے ایک اور لاسٹ عرض یہ تھا کہ انشاءاللہ ہفتے کے دن اس چینل سے ہمارے استاد عزیز مولانا مہدی مقدسی صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو مجلس میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ سٹریمنگ تک کے لیے خدا حافظ، التماس سے دعا۔ شکریہ۔